بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ GNN کے ساتھ میں ہوں تنصیر زیدی اور میں ہوں ذیل ہما۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ مستونگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس پر خودکش حملہ، شہداء کی تعداد 50 ہو گئی، 60 سے زائد زخمی۔ دہشت گرد کو روکنے کی کوشش میں DSP نواز گشکوری بھی شہید ہو گئے۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جلوس میں بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ CTD کے مطابق حملہ خودکش تھا۔ بلوچستان حکومت کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ مستونگ میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جلوس میں خودکش حملہ، DSP نواز گشکوری سمیت درجنوں شرکاء شہید ہو گئے۔ بیشتر زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ خودکش حملہ الفلا روڈ پر ہوا۔ 53 زخمیوں کو کوئٹہ کے بولان میڈیکل کمپلیکس اور سول اسپتال ٹراما سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ CTD کے مطابق حملہ خودکش تھا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ جلوس نکلتے ہی دھماکہ ہو گیا۔ جلوس میں بچوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ چیکنگ کے دوران بچوں کو چیک نہیں کیا گیا تھا۔ 9:30 بجے کا ٹائم یہ واقعہ ہو گیا۔ میرا بھائی نے فون کیا، یہ واقعہ ہو گیا، دھماکہ ہو گیا، جلدی آ جاؤ۔ ہمارا آدمی سارا گرا ہوا تھا، ایک آدمی بچا ہوا تھا، وہ میرے سے کال کیا۔ میرے اپنے کم سے کم قبیلے سے میرے اپنے چاچو کزن وغیرہ 10 بندے ہمارے شہید ہو گئے، لیکن ابھی بہت کم سے کم 40-30 کے قریب تو شہید ہو گئے ہیں۔ IG بلوچستان پولیس عبدالخالق شیخ نے بتایا کہ DSP نواز گشکوری نے خودکش حملہ آور کو روکنے کی کوشش کی۔ DSP شہید جبکہ 3 اہلکار زخمی ہو گئے۔ دھماکے میں بہت سے بے گناہ شہری شہید ہوئے ہیں۔ پولیس کی کافی وہاں ڈپلائمنٹ موجود تھی، لیکن ایک سوسائڈ بامبر وہاں پہ آئے اور وہاں پہ موجود DSP ایک سینئر افسر تھا، وہ جس نے آگے بڑھ کے روکنے کی کوشش کی اور اس پہ سوسائڈ بامبر نے اپنے آپ کو بلاسٹ کیا، جس سے ہمارے DSP موقع پہ شہید ہو گئے اور 3 ہمارے اور پولیس کانسٹیبلز وہاں زخمی ہوئے ہیں۔ لیکن چونکہ بہت زیادہ لوگوں کی تعداد تھی اور یہ ابھی جلوس کا شروع تھا جہاں سے سوسائڈ بامبر نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی۔ نگران وزیر داخلہ میر محمد زبیر جمالی نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ دھماکے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ نہایت ہی اندھوناک واقعہ ہوا ہے اور یہ پوری بنی نوع انسانیت کے دشمنوں کا کام ہے۔ اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ جو ڈیتھ ریٹ ہے، وہ جو فگر ہے، وہ ابھی اراؤنڈ تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن 30 اور 40 کے درمیان ہے۔ بلوچستان حکومت نے خودکش دھماکے میں درجنوں افراد کی شہادت پر صوبے میں 3 روزہ سوگ کا اعلان کیا۔ ہنگو دوآبا تھانے کی مسجد میں خودکش دھماکے میں شہداء کی تعداد 5 ہو گئی۔ دھماکے میں 10 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ پولیس حکام کے مطابق گاڑی میں سوار 2 خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہونے کے لیے پہنچے تھے۔ ایک کو گیٹ پر بلاک کر دیا جبکہ دوسرے نے مسجد کے اندر اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا۔ کور کمانڈر پشاور اور IG خیبر پختونخوا نے دھماکے کی جگہ کا دورہ کیا۔ دہشت گردوں کا امن پر ایک اور وار۔ ہنگو میں جمعے کے خطبے کے دوران دوآبا پولیس تھانے کی مسجد میں خودکش دھماکہ۔ پولیس نے دھماکے کی ابتدائی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق 2 خودکش حملہ آور مسجد میں داخل ہونے کے لیے وقت پر پہنچے۔ پولیس کے الرٹ رہنے اور بروقت رد عمل کے باعث فائرنگ کے تبادلے میں ایک حملہ آور گیٹ پر ہی ہلاک ہو گیا۔ دوسرا حملہ آور فائرنگ کے دوران مسجد میں داخل ہوا۔ فائرنگ کی آواز سن کر بیشتر نمازی محفوظ مقام پر منتقل ہو گئے۔ دوآبا تھانے کے مسجد میں نماز کے دوران 2 سوسائڈ بلاسٹ ہو گئے ہیں۔ خوش قسمتی سے ایک بلاسٹ چونکہ گیٹ پہ ہوا تو اس کی وجہ سے نمازی باہر چلے گئے، جس کی وجہ سے ہمارے کیجوالٹیز کم ہو گئے۔ کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے جائے وقوع کا دورہ کیا۔ آپریشن میں حصہ لینے والوں سے ملاقات کی اور ان کی کارکردگی کو سراہا۔ کور کمانڈر پشاور نے CMH ٹل کے دورے کے دوران زخمیوں کی عیادت بھی کی۔ IG پولیس اختر حیات گنڈاپور اور چیف سیکرٹری اسلم چودھری نے بھی دوآبا پولیس اسٹیشن کا دورہ کیا۔ کہا، خیبر پختونخوا کی پولیس کے بہادر جوان ہر محاذ پر دہشت گردوں کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ پولیس نے مسجد کے مین گیٹ پر خودکش بمبار کو روکا، جس کی وجہ سے جانی نقصان کم ہوا۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ خودکش دھماکوں کے بعد ضلع کی سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔ سیب شیرانی، GNN پشاور۔ ناظرین، بلوچستان حکومت کا مستونگ دھماکے کے شہیدوں کے ورثاء کو فوری معاوضے ادا کرنے کا اعلان۔ زخمیوں کے علاج کے اخراجات بھی بلوچستان حکومت ادا کرے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ بلوچستان میر علی ڈومکی نے زیر صدارت اجلاس میں مستونگ دھماکے پر بریفنگ دی۔ ابتدائی شواہد کے مطابق دھماکہ خودکش تھا۔ 6 سے 8 کلو گرام بارودی مواد دھماکے میں استعمال ہوا۔ وزیر اعلیٰ نے امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر سے
سی ایم بلوچستان فٹ بال گولڈ کپ کے میچ ملتوی کرنے کی ہدایت کر دی۔ علی مہتان ڈومکی نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سی ٹی ٹی کارروائی کر رہی ہے، جلد محرکات سامنے آئیں گے، تشویشناک زخمیوں کو بہتر علاج کے لیے کراچی منتقل بھی کیا جائے گا۔ یہ آج کا واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئی ہیں، جس میں ہمارے علماء بھی ہیں۔ بظاہر تو یہ ایک دہشت گردی کا واقعہ لگ رہا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہماری سی ٹی ڈی اس پہ کام کر رہی ہے، تو بہت جلد حقائق سامنے لائے جائیں گے اور ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی دہشت گردوں۔ اور زخمیوں کی تعداد بھی کافی ہے، جو کریٹیکل ہیں ان کو سی ایم ایچ شفٹ کر دیا گیا ہے، جن کو یہاں سے کراچی لے جانا ہے تو ان کا وہاں حکومت بلوچستان ان کے اخراجات علاج کے برداشت کرے۔ جو شہید ہوئے ہیں، جو ڈیتھس ہوئی ہیں، ان کو جلد سے جلد کمپنسیٹ کیا جائے گا۔ ابھی تک حقائق سامنے نہیں آئے پوری طرح، ایک دو دن میں حقائق سامنے آ جائیں گے تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ہمارے لیے ایک جان بھی قیمتی ہے، یہاں تو کئی جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ مستونگ خودکش حملے کا مقدمہ تھانہ سی ٹی ڈی میں نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف درج کر لیا گیا ہے۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق مقدمہ قتل، اقدام قتل، دہشت گردی اور ایکسپلوزو ایکٹ کے تحت درج کیا گیا۔ واقعے کے بعد تحقیقات جاری ہیں، کوئی گرفتاری عمل میں نہیں آئی۔ انڈین را سے قریبی تعلق رکھنے والے ایک ٹویٹر اکاؤنٹ نے مستونگ حملے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ ٹویٹر ہینڈل نے ڈی ایس پی فار ڈی ایس پی پوسٹ کیا۔ اکاؤنٹ نے مزید لکھا، ہر چیز کا جواب دیا جائے گا۔ اگر تم ہم پر حملہ کرو گے۔ مستونگ حملے میں ایک ڈی ایس پی باقی لوگوں کو بچاتے ہوئے شہید ہو گئے تھے۔ انڈین را سے جڑے اکاؤنٹ سے اس طرح کی پوسٹ سے دہشت گرد حملوں میں بھارت کے ملوث ہونے کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوتریس کی پاکستان میں دہشت گرد حملوں کی مذمت۔ ٹویٹ میں کہا، پرامن مذہبی تقریبات کے دوران لوگوں کو نشانہ بنانا قابل نفرت ہے، حملوں کے ذمہ داران کا محاسبہ ہونا چاہیے۔ امریکہ کی بھی خودکش دھماکوں کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے تعزیت کا اظہار۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر نے ٹویٹ میں کہا، امریکہ بلوچستان خیبر پختونخوا میں خودکش حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ بلوچستان سے 9 ستمبر کو سبی جاتے ہوئے اغوا ہونے والے 6 نوجوان فٹ بالرز میں سے 4 کو بازیاب کرا لیا گیا۔ چاروں مغوی فٹ بالرز کو گھروں تک پہنچا دیا گیا ہے۔ قانون نافذ کرنے والے ادارے اور صوبائی حکومت 2 مزید فٹ بالرز کو بھی بازیاب کروانے میں مصروف عمل ہے۔ کھیل کے میدان سے خبر یہ ہے کہ ورلڈ کپ وارم اپ میچ میں پاکستان کو نیوزی لینڈ کے ہاتھوں 5 وکٹوں سے شکست۔ 340 رنز کا ہدف کیویز نے 5 وکٹوں کے نقصان پر 44ویں اوور میں حاصل کر لیا۔ محمد رضوان کے 153، کپتان بابر اعظم کے 80 اور ساؤتھ شکیل کے 73 رنز رائے گا۔ راچن رویندر نے 72 گیندوں پر دھواں دھار 97 رنز کی اننگز کھیلی۔ ورلڈ کپ وارم اپ میچ نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 5 وکٹوں سے ہرا دیا۔ پاکستان کے بالر ایک بار پھر ناکام۔ پاکستان نے ورلڈ کپ کے باقاعدہ آغاز سے قبل نیوزی لینڈ کے خلاف تمام کھلاڑیوں کو موقع دیا۔ اوپنر امام الحق 1 اور عبداللہ شفیق 14 رنز بنا کر چلتے بنے۔ محمد رضوان اور بابر اعظم نے ٹیم کو سنبھالا دیا۔ محمد رضوان 103 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ بابر اعظم نے 80 رنز کی شاندار باری کھیلی۔ سعود شکیل نے 73 رنز بنائے۔ نیوزی لینڈ کے میچل سینٹنر نے 2 کھلاڑیوں کو چلتا کیا۔ نیوزی لینڈ کے اوپنر ڈیون کانوائے کے علاوہ کیوی ٹاپ آرڈر میچ میں چھایا رہا۔ راچن رویندرا نے 97 رنز کی اننگز کھیلی۔ مارک چیپمین 65، ڈیرل میچل 59 اور کین ولیمسن 54 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے۔ پاکستان کے اسامہ میر نے 2 کھلاڑیوں کو پویلین کی راہ دکھائی۔ نیوزی لینڈ نے 346 رنز کا ہدف 43.4 اوورز میں 5 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما اسحاق ڈار کہتے ہیں، ملک ٹھیک کر لیں یا انتقام لے لیں، ایک ہی کام ہو سکتا ہے۔ نواز شریف انتقام کے بجائے ملک کو ٹھیک کرنے پر توجہ دیں گے۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بولے، نواز شریف کی ترجیح قوم کی بہتری، خوشحالی، مشکلات کم کرنا ہوں گی۔ نواز شریف نے 2017 کے اداروں کا احتساب کا معاملہ خدا پر چھوڑ دیا۔ خوشحال زندگی دینے کے لیے، ان کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے، پاکستان کو ترقی کے روڈ پر دوبارہ چلانے کے لیے 10 بیانیے نہیں ہوتے، لیڈر کا بیانیہ ہوتا ہے، اور لیڈر نے تو
آج نہیں 2017 میں کہہ دیتا میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اگر ایکسپوز کیا ہے تو صرف ایکسپوز کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان سے اکاؤنٹ بھی سیٹل کروائیں گے. کوئی کہیں چھپ رہا ہوتا ہے, کوئی وہاں سے بھاگ رہا ہوتا ہے, تو وہ کیا ہے, وہ سارا اللہ تعالیٰ دکھا رہے ہیں. اگر ہم نے یہ اللہ تعالیٰ پہ میاں نواز شریف نے چھوڑا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے کم عرصے میں اس کا نتیجہ ملا ہے, دنیا کو دکھا دیا گیا ہے کہ پورا فراڈ کیس تھا, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ زیادتی تھی, اور اس کا نقصان 24 کروڑ عوام نے بھگتا ہے, پاکستان نے بھگتا ہے. پاکستان کی ترقی کئی دہائیوں پیچھے چلی گئی ہے. 24ویں معیشت سے 47ویں معیشت, جو ایک سینٹنس ہے یہ بہت میننگ فل ہے. یہ سارا کا سارا سم ٹوٹل ہے تباہی کا. سابق وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ کا کہنا ہے کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گی. ووٹ کی طاقت سے جو جماعت آئے گی ملک کو آگے لے کر چلے گی. 9 مئی کو ملک کے دفاع پر حملہ کیا گیا, شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی گئی تو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا. جس نے جرم کیا ہے اس کو حساب دینا ہوگا. عوام جو فیصلہ کریں گے وہی سب کو قبول ہوگا. آج اس ملک کو درپیش ہے. اس وقت یقیناً ملک جو ہے ایسی صورتحال میں ہے کہ جو فکر مندی کا باعث ہے. اس ملک میں فری اور فیئر الیکشن ہوں گے اور ووٹ کی طاقت سے اس ملک کو آگے لے کے جائے گی. کہ اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے, اگر کسی نے اس ملک کا قانون ہاتھ میں لیا ہے, اگر 9 مئی کو اس ملک کے دفاع پہ کسی نے حملہ کیا ہے, اور اگر 9 مئی کو کسی نے ہمارے شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی کی ہے, جس نے جرم کیا ہے اسے اس کا حساب جو ہے وہ دینا ہوگا. جلوس پر حملے کرنے والے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دہشت گردی کا مقصد معیشت کو نقصان پہنچانا ہے. مولانا فضل الرحمان کا فیصل آباد میں تقریب سے خطاب. کہا 2018 میں پاکستان عالمی معیشت میں 24ویں نمبر پر تھا, پھر ریاست مدینہ بنانے والا آیا اور ملکی معیشت 47ویں نمبر پر لے گیا. 2017 والی ترقی کا سلسلہ چلتا رہتا تو آج ہم بھی G20 میں ہوتے. نبی کے جلوس پر دھماکہ کرنا, مسجد میں نمازیوں کے اوپر دھماکہ کرنا, کیا دنیا کو پیغام دینا چاہتے ہیں؟ یہی پیغام نا کہ پاکستان میں سرمایہ کاری نہ کرو. یہاں حالات ٹھیک نہیں ہیں. 2017 اور 18 میں پاکستان دنیا کی معیشت کے 24ویں نمبر پہ تھا. پھر اس کے بعد ایک حکومت آئی, کہنے لگا میں نے ریاست مدینہ بنانا ہے, تو پاکستان دنیا کی معیشت کا 47ویں نمبر پہ چلا گیا. اگر اس ترقی کا سلسلہ چلتا رہا آج ہم بھی G20 میں ہوتے, لیکن ہم تو 24 سے 47 پہ چلے گئے. کراچی شہر کے بڑے حصے میں صبح 6 بجے سے بجلی کا بریک ڈاؤن. ضلع جنوبی شرقی اور وسطی کے کئی علاقے بجلی سے محروم ہیں. مزید بات کریں گے سید عاطف علی سے. عاطف بتائے گا اس سے متعلق. جی دیکھیں, کراچی شہر میں گزشتہ رات سے ہی بجلی کا بڑا بریک ڈاؤن ہوا ہے. شہر کا بڑا حصہ ہے جو بجلی سے محروم ہو چکا ہے. اگر میں آپ سے بات کروں تو اگر میں سینٹرل کی بات کروں, ساؤتھ کی یا ایسٹ کی بات کروں, تو مختلف علاقے ہیں ان اضلاع کے جس میں جو رات گئے سے بجلی بند ہے. رات کو 2 بجے پہلے لائٹ بند کی گئی, پھر 3:30 بجے کھولی گئی. اس کے بعد صبح 6 بجے سے شہر کا بڑا حصہ ہے جہاں پہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے, جس کی وجہ سے شہری بہت زیادہ پریشان نظر آ رہے ہیں. شہریوں کا کہنا یہی ہے کہ 11 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو بلا تعطل بجلی فراہم کی گئی تھی. یہ اس کا بدلہ لیا جا رہا ہے کہ رات گئے سے جو پورا شہر ہے اس کی لائٹ بند کر دی گئی ہے. اس حوالے سے انتظامیہ سے بات کرنے کی کوشش کری تو انتظامیہ بھی جو ہے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے رہی ہے. شہر اس وقت جو ہے بجلی سے محروم ہے, شہری پریشان نظر آ رہا ہے, اور کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پانی سے جو لوگ محروم, پانی بھی نہیں بھر سکے اور ابھی تک بجلی بحال نہیں کی گئی ہے. سید عاطف آپ کا بہت شکریہ.